اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ، سورہ الف لام سجدہ جو کہ مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات اور 3 رکوع ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب اور معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اتارنا ہے اس کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ لے آیا ہے، اس نے جھوٹ باندھ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ یہاں پر لفظ نذیر آیا ہے، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ اس جگہ پر نذیر سے مراد رسول ہے، مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تھی، دعوت ضرور پہنچی تھی، لیکن خاص رسول کوئی ان کی طرف مبعوث نہیں ہوا تھا، کیونکہ دوسری آیت میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں ایسی نہیں آئی جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے، اس میں لفظ نذیر عام ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، چاہے وہ رسول ہو، پیغمبر ہو، یا ان کا کوئی نائب ہو، خلیفہ ہو، عالم دین ہو۔ تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے۔ اور مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی دعوت ضرور پہنچی تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موحد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سارے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہے کہ وہ دین ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کے لیے قربانی دینے سے متنفر تھے، یعنی جو لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، یہ لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، جس میں اور ان کا انتقال اس سال ہوا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے۔ زید بن عمر بن نفیل قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو برا سمجھتے تھے، اور مشرکین کے ذبائح، یعنی وہ جو کچھ ذبح کرتے تھے اس کا گوشت بھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد طیالسی نے زید بن عمر بن نفیل کے صاحبزادے حضرت سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان سے پوچھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے شروع میں زندہ تھے اور نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے، وہ بھی توحید پر قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قریش مکہ کے پاس دعوت ضرور پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ضرور پہنچا تھا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض،
اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، ما لکم من دونہ من ولی تمہارا کوئی اس کے سوا حمایتی نہیں ہے، ولا شفیع اور نہ سفارشی، افلا تتذکرون کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف ایک دن میں، مقدارہ الف سنۃ جس کا پیمانہ 1000 برس کا ہے، مما تعدون تمہاری گنتی میں، یعنی تمہارے دنوں کے اعتبار سے وہ 1000 برس کا ایک دن ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم یہی جاننے والا چھپے اور کھلے کا زبردست رحم والا ہے، یعنی عالم الغیب چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادت اور کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، العزیز و زبردست ہے، الرحیم و رحم والا۔ یہاں پر قیامت کے دن کو مقدارہ الف سنۃ مما تعدون یعنی اس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہوگی، اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ یہاں 1000 سال اور وہاں پر 50,000 سال فرمایا گیا ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہر انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی جو آدمی جتنا پرہیزگار ہوگا اس کو وہ دن اتنا چھوٹا لگے گا، اور جو زیادہ گناہ گار ہوگا اس کو زیادہ بڑا لگے گا۔ لیکن سب سے بہترین بات یہی ہے جو صحابہ و تابعین نے اختیار کی ہے کہ اس 1-50 کے فرق کو علم الہی کے حوالے کیا جائے، یعنی یہاں پر 1000 سال ہے اور وہاں پر 50,000 سال، تو یہی کہا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ 1000 سال کیسے ہوگا اور پھر 50,000 سال کیسے ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے متعلق فرمایا کہ ہما یومان کہ یہ 2 دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی اپنی طرف سے اٹکلیں دوڑانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے کہ 1000 سال سے اور 50,000 سال سے کیا مراد ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے خوب بنائی، خلق جو چیز بنائی، وبدا خلق الانسان من طین اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین پھر بنائی اس کی اولاد نچوڑے ہوئے بے قدر پانی سے، من ماء مہین بے قدر پانی سے، ثم صواہ پھر اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ اور اس میں اپنی روح پھونکی، وجعل لکم السمع پھر اس کے کان بنائے، والابصار اور آنکھیں بنائیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی خلقت کو حسین اور بہتر بنایا۔ وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت اور مصالح عالم کے اقتضاء سے بنایا ہے، اس لیے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے، اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے، جس طرح سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ وَقَالُوا اِذَا ظُلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا ہم کو نیا بننا ہے، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہی انکار کرتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد نہ زندہ ہونا ہے نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ کہہ دیجئے قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا
جو تم پر مقرر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہی تمہاری جان لیتا ہے اور اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو اب روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق بھی مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا نظام بنایا ہے جن میں جو انسان کی موت پر مقرر ہیں، جن میں بڑے اسرائیل علیہ السلام ہے کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی۔ جو شخص جس وقت جس جگہ اس کی موت مقرر ہوتی ہے، اسی وقت اس کی روح وہاں پر قبض کر دی جاتی ہے۔ آیت مذکورہ میں اسی کا بیان ہے، اور اس میں ملک الموت بلفظ سے مفرد ذکر کیا گیا، یعنی ایک فرشتہ ہے۔ اس سے مراد اسرائیل علیہ السلام ہے، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ، اس میں ملائکہ بلفظ سے جمع لایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسرائیل علیہ السلام تنہا یہ کام انجام نہیں دیتے، بلکہ ان کے ماتحت فرشتے ہوتے ہیں، ایک جماعت ہوتی ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے تش میں دانے پڑے ہوں، وہ جس کو چاہے اٹھا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب سوال کیا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھر کی روح بھی باذن خداوندی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہی فرمایا ہے، مگر دوسرے روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعے صرف انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اس کی شرافت اور کرامت کے لیے۔ باقی جانور باذن خداوندی بغیر فرشتے کے واسطے کے خود ہی مر جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کر دی، ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا تو برائی سے کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا ہے کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیے ہیں، جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے۔ کوئی کہے گا یہ بیمار ہو کر مر گئے، کوئی کہے گا یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے گا یہ کس طرح مر گئے، تو آپ کو کوئی بھی برا بلا نہیں کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں۔ انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت ورنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد یکے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے تمہارے طرف بھیجے تھے، اب میں آ پہنچا ہوں جس کے بعد کوئی خبر دینے والا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے، جن کے سردار جو ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے اور باقی فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔
تو کسی جگہ پر قرآن کریم میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، اور کسی طرف تمام فرشتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور جانوروں کی روح کے بارے میں دونوں اقوال ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کرتے ہوں یا وہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود ہی اپنے حکم سے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔